الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحابہ وبارک وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم رب زدنی علما۔ آج کے لیکچر میں اسلام کے 5 ارکان اس کے بارے میں شروع کریں گے۔ پہلا رکن جو ہے وہ ہے کلمہ شہادت، یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ارکان اسلام کا پہلا رکن اللہ عز و جل کے معبود حقیقی ہونے اور رسول مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی دینا ہے۔ رکن اول میں غور کیا جائے تو اس رکن کی تکمیل کے لیے 2 گواہیاں مطلوب ہیں۔ ایک اللہ کے معبود حقیقی ہونے کی گواہی اور دوسرا رسالت مآب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی، اور اسی گواہی کا اظہار کلمہ طیبہ کلمہ شہادت میں ہوتا ہے۔ گویا کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ میں ذکر کردہ 2 شہادتوں میں سے ہر ایک شہادت دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے، یعنی ایک شہادت بغیر دوسری شہادت کے قبول نہیں اور دوسری شہادت پہلی شہادت کے بنا قبول نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے معبود حقیقی ہونے کی تو گواہی دے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی دینے سے انکار کرے۔ ایسے شخص کی شہادت کو رد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ رکن اول کی تکمیل تب ہی مکمل ہوگی جب اللہ کے سوا ہر کسی کی عبادت کا انکار کرنے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے۔ اور رسالت و نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جو تمام رسولوں کی اور نبیوں کی رسالت و نبوت پر مہر ختم نبوت و رسالت ہو۔ جس رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی سے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا بھی تسلیم کیا جا رہا ہو۔ اور رکن اول بقیہ تمام اراکین اسلام کی سب سے اہم بنیاد ہے۔ شہادت ہوگی تو بقیہ ارکان پر عمل مقبول بارگاہ عز و جل ہوگا، اور بنا شہادت کے ارکان 4 کی اطاعت بے سود ہوگی۔ چنانچہ بقیہ تمام ارکان اسلام کی قبولیت کا در و مدار پہلے رکن اسلام پر ہے۔ کلمہ شہادت کا مفہوم۔ کلمہ شہادت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ صدق دل سے اللہ کے ایک ہونے اور معبود ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا، اور دل سے مانتے ہوئے زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہنا۔ اس میں تمام ضروری عقائد اسلام داخل ہیں، کیونکہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے اللہ کا رسول مان کر ان کی رسالت کی گواہی دے دی،
ہر اس چیز کی تصدیق کر دی جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی طرف سے لائے۔ رکن اول کی اہمیت اور اساسیت کے بارے میں حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس سے سارے عقائد اسلامیہ مراد ہیں۔ جو کسی عقیدے کا منکر ہے وہ حضور کی رسالت ہی کا منکر ہے۔ حضور کو رسول ماننے کے یہ معنی ہے کہ آپ کی ہر بات کو مانا جائے۔ کلمہ شہادت کی فضیلت۔ رکن اول یعنی کلمہ اسلام کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ خدا عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام فرما دے گا۔ حضرت الحاج مولانا عبد المصطفیٰ العظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب بہشت کی کنجیاں میں فرماتے ہیں، یہ اسلام کا وہ بنیادی کلمہ ہے جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ یہ کلمہ بلا شبہ جنت میں لے جانے والے عمل بلکہ جنت میں لے جانے والے تمام اعمال صالحہ کی اصل و بنیاد ہے۔ کلمہ اسلام کا ثواب۔ اس مقدس کلمے کی بڑی عظمت ہے اور اس کو بکثرت اور بار بار پڑھنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے اس کے نامہ اعمال کے 99 دفتر کھولے گا اور ہر دفتر اس کی حد نگاہ کے برابر لمبا چوڑا ہوگا۔ پھر باری تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھ کو ان اعمال سے انکار ہے؟ کیا نامیہ اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر کچھ جرم کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں اے پروردگار عز و جل۔ پھر باری تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تجھ کو کچھ عذر پیش کرنا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں اے میرے پروردگار عز و جل۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیوں نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے اور تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اے شخص تو اپنے نامیہ اعمال تولنے کی جگہ حاضر ہو جا۔ تو وہ شخص عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار عز و جل، برا ان دفتروں کے سامنے اس چھوٹے سے پرچے کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم میزان عمل کے پاس جا کر وزن کرا لے اور یاد رکھ لے تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ان تمام نامیہ اعمال کے دفتروں کو میزان عمل کے ایک پررے میں رکھا جائے گا اور وہ پرچہ دوسرے پررے میں رکھا جائے گا، اور جب وزن کیا جائے گا تو تمام دفتروں کے انبار ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ پرچہ بھاری ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ بھلا خدا عز و جل کے نام کے مقابلے میں کون سی چیز بھاری ہو سکتی ہے۔
ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ جنت کی جو چابیاں ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کہ برابر بھی نیکی ہو تو وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گیو کے برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ ذکر کرنے کی کتنی فضیلت، کلمے کی لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں جہاں جہاں صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد پورا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر اختصار کے طور پر صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر کر دیا گیا ہے، جیسے کہ عام طور پر یہ بولا کرتے ہیں کہ نماز میں الحمد پڑھنا واجب ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس فقط الحمد کا ایک لفظ پڑھنا واجب ہے، بلکہ الحمد سے پوری سورت کا پڑھنا مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں جہاں جہاں صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے اس سے مراد پورا کلمہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے اور نہ جنت میں جا سکتا ہے۔ مسلمان اور جنتی تو وہی ہوگا جو پورے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دل سے سچا مانے اور اس پورے کلمے کو دل سے سچا مان کر زبان سے پڑھے۔ چنانچہ اس عنوان کی پہلی حدیث میں پورے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے، وہی ان سب حدیثوں میں بھی مراد ہے۔ جب بھی کلمہ پڑھنا تو پورا پڑھنا، ذکر کرنا کا وہ ایک علیحدہ ہے کہ جب کلمہ ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر محمد رسول اللہ بھی ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے لیے ایمان کے لیے دونوں پڑھنے لازمی ہیں۔ یہ آپ پہلا رکن کے بارے میں ہم نے پڑھا، اس کی اور بھی تفصیل آئے گی لیکن وہ آئندہ آنے والی کلاسوں میں بیان کی جائے گی۔ ابھی صرف جو 5 ارکان ہیں اس کا مختصر سا تعارف پیش کیا جائے گا کلاسوں میں، اور جب کچھ کلاسوں کے بعد اس کی تفسیر میں نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، حج ہو گیا، ان کی پوری تفصیل جو ہے وہ آپ کی کلاسوں میں بیان کی جائے گی۔ بس آپ سے یہی عرض ہے کہ آپ خود بھی ان ویڈیو کو دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر لازمی کریں۔ یہ صرف اسی لیے نہیں ہے کہ ویو کھٹے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ علم دین دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہے۔ اس صدقہ جاریہ میں نیک کام میں آپ ہمارا ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا شیئر کرنا اور تبلیغ اسلام کرنا، علم دین کو عام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری جو محنت ہے، جو ہماری ٹیم ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کاوش بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔